ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو سارے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر نا ہمیشہ اللہ کی ذات کو جو ہے نا وہ ترجیح دی، اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ ایک مرتبہ نا آپ نے بڑا فیمس واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ کے دوران نا آپ نے کسی کافر سے شدید لڑائی کے بعد نا اس کو زمین پہ گرا دیا۔ جب آپ اس کو قتل کرنے لگے نا اس نے آپ کے فیس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوک دیا۔ اچھا جیسے ہی اس نے تھوکا نا آپ پیچھے ہو گئے، آپ نے اس کو قتل نہیں کیا کیونکہ پہلے آپ لڑ رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کافر کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اس نے تھوکا پھر ظاہری بات ہے وہ تھوکنے کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا۔ جب غصہ آیا اب غصے کی حالت میں اگر آپ اس کو وہاں پہ قتل کر دیتے تو وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے، تو آپ نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی بلکہ اللہ کی ذات کو ترجیح دی، اللہ کی رضا کو اس کے اوپر ترجیح دی۔ یہاں سے نا دو بڑے اہم سبق ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں کسی سے بھی محبت کرے نا تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ کسی سے اگر بغض رکھنا ہے، کسی سے دشمنی رکھنی ہے، یعنی دوستی بھی اور دشمنی بھی دونوں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں۔ اپنے نفس کی باری آئی تو آپ نے معاف کر دیا، یعنی وہاں پہ درگزر سے کام لیا، وہاں معافی سے کام لیا۔ ایسے لوگ جو اللہ اللہ کرتے اس دنیا سے گئے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گئے، آپ ان کی قبروں پہ چلے جائیں، آپ ان کے مزاروں پہ چلے جائیں، آپ داتا صاحب چلے جائیں، آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے وہاں پہ جو قرآن خوانی کر رہے ہوں گے۔ ان کو کسی نے زبردستی بٹھایا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کوئی پیسے دے کے بٹھاتا ہے؟ خود ہی لوگ آتے ہیں اپنی خوشی سے آ کے قرآن پڑھ کے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ پیسہ کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے، اللہ کی رضا نہیں کماتا، اس کی قبر پہ قرآن خوانی کرانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا فرض روزوں کے علاوہ نا نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ آپ جہاد پہ جاتے نا تو آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے شدید گرمی میں روزہ رکھ کے جنگ میں تلوار کے ساتھ لڑنا بڑا پسند ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس، افطاری کے وقت بھی اور سحری کے وقت بھی، تو صرف پانی پہ جو ہے نا وہ گزارا کرتے تھے۔ آپ پانی پی کے آپ نے روزہ رکھ لینا اور پانی پی کے جو ہے نا وہ آپ نے روزہ کھول لینا۔ اس لیے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یعنی دینی اس کے بھی فائدے ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ روزہ دیکھیں نا ویسے صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے، بہت سی بیماریوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ پھر اگر دینی لحاظ سے دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ پاک اس کے نام کا ایک جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، 3 نفلی روزے رکھتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں۔ اور 3 روزے رکھنا مہینے میں کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ 4 چھٹیاں تو کم از کم ہوتی ہے نا ہر بندے کو، کسی کو 8 ہوتی ہیں، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، وہ چھٹی والے دن بندہ 1 روزہ رکھ لے۔ تو اس لیے آج سے نیت کرنی ہے کہ 3 روزے کم از کم جو ہے نا مہینے میں ہم نے ضرور رکھنے کرنے ہیں۔ اچھا اسی طرح نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا بہت ہی سادہ زندگی گزاری۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ کہتے ہیں آپ نے بہت معمولی لباس پہنا ہوا تھا، 2 کپڑے، ایک تہبند اور ایک اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ امیر المؤمنین تھے۔ اتنا سادہ لباس۔ آج کل ہمارے جو حکمران ہیں ان کی شیروانی ہی ماننی ہے، لاکھوں روپے کی شیروانی ہے، لاکھوں روپے کے پینٹ کوٹ پہنے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے جوتے ہیں، لاکھوں روپے کی گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں۔ امیر المؤمنین نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک تہبند اور ایک کیا چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اس پہ بھی فرماتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا نا اس کے بارے میں کہ آپ نے اس طرح کے جو ہے معمولی سے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ جو ہے نا یہ جو کپڑے ہیں یہ اس کو پہننے سے انسان میں غرور و تکبر نہیں آتا، یا غرور و تکبر سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نماز کے لیے بہترین کپڑے ہیں۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ یہ کپڑے میں اس لیے پہنتا ہوں تاکہ مسلمان مجھے دیکھ کے اس طرح کا لباس پہنے۔ اتنی عاجزی، امیر المؤمنین ہے اور لباس دیکھیں آپ، بالکل سادہ زندگی گزاری۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی حذیل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا معمولی جو ہے نا کرتا پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جو اس کی آستین ہوتی ہے نا اگر اس کو کھینچتے نا تو وہ انگلیوں تک آ جاتا، اور اگر واپس چھوڑتے تو آدھی کلائی تک آ جاتا۔ وہ لچک والا کپڑا آپ سمجھتے ہیں اس کو، یعنی بالکل سادہ سا سستا سا کپڑا۔ آپ امیر المؤمنین ہے لیکن سادگی دیکھیں آپ کتنی زیادہ۔ اچھا اسی طرح نا جب فل سردی ہوتی نا، شدید سردی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نا باریک سے کپڑے، وہی 2 جو میں نے آپ کو بتائے، ایک تہبند اور ایک اوپر چادر اوڑھ لیتے۔ اچھا شدید گرمی ہوتی نا تو موٹے کپڑے پہن لیتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ کو گرمی نہیں لگتی، آپ کو سردی نہیں لگتی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم بھول گئے ہو
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ہمراہ بھیجا تو کامیاب نہ ہو سکے وہ. پھر اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر لے کے بھیجا، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ کی آنکھ مبارک میں درد تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھ پہ لگایا، آپ کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر جانے سے پہلے آپ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنا. آپ فرماتے اس دن کے بعد نہ مجھے گرمی نے کچھ کہا نہ مجھے سردی نے کچھ کہا. یعنی فل سردی میں باریک کپڑے اور فل گرمی میں موٹے کپڑے پہن لیتے. گرمی بھی کچھ نہیں کہتی تھی اور سردی بھی کچھ نہیں کہتی تھی. یہ آپ کا جو ہے نا وہ مقام تھا. اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا بہت ہی فقیرانہ زندگی گزاری، فقیروں والی زندگی، لیکن یہ بائی چوائس تھا. یعنی آپ چاہتے تو آپ امیرانہ زندگی بھی گزار سکتے تھے. آپ امیر المؤمنین رہے تھے. جب بندہ امیر المؤمنین بنتا ہے نا تو وہ جو خزانہ ہوتا ہے سرکاری، اس میں حصہ بھی ہوتا ہے باقاعدہ امیر کا. لیکن آپ نے مال و دولت جمع ہی نہیں کیا. اور جو آپ کا فقر تو باقاعدہ فقر حیدری کے نام سے مشہور ہے. فقر حیدری کہا جاتا ہے. اتنا فقر تھا، اتنی فقیروں والی زندگی گزاری. اور جو آپ کا فقر تھا نا، جیسی آپ نے فقیروں والی زندگی گزاری، ہمارے حکمران آج کے نا اس پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی فقیرانہ زندگی آپ لوگوں نے گزاری. ادھر تو اگر 5 سال کے لیے کسی کو گورنمنٹ دے دو نا، پھر اس کے ایسٹس دیکھو کہاں جاتے ہیں. آپ نے ایک عمارت تک تیار نہ کروائی. بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ آپ کے پاس تہبند خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. آپ نے اپنی تلوار بیچ کے نا تہبند خریدا. اور جب آپ نے تلوار بیچی نا تو آپ نے کہا واللہ میں یہ تلوار کبھی بھی نہ بیچتا، کیونکہ میں نے اس تلوار سے بے شمار دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا اور کفار کو بھگایا، لیکن مجبوری ہے کہ میرے پاس تہبند خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں یہ تلوار بیچ رہا ہوں. اور یہ بات بھلا کب کی ہے؟ جس وقت آپ امیر المؤمنین تھے، وقت کا حکمران ہے، اور تہبند خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اسی طرح مدینہ شریف میں تھے آپ ایک مرتبہ. آپ فرماتے کہ مجھے شدید بھوک لگ گئی، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں. امیر المؤمنین ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ فرماتے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے نا مٹی کے ڈھیلے بنا کے ڈھیلے 1.5 سارے رکھے ہوئے. آپ فرماتے میں نے جب دیکھا نا، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید اس نے اس میں پانی ڈال کے گارا تیار کرنا ہے اور اپنے گھر میں یوز کرنا ہے. آپ اس کے پاس گئے، اس سے جا کے ڈیل کی. آپ نے فرمایا میں تیرے لیے نا پانی کے ڈول بھر کے لاؤں گا. امیر المؤمنین ہیں آپ، آج ہی دیکھیں. فرماتے ہیں میں تیرے لیے ڈول بھر کے پانی کے لاؤں گا، ہر ڈول کے بدلے میں نا ایک کھجور لوں گا تیرے سے. آپ فرماتے ہیں میں 16 ڈول پانی کے بھر کے لایا اور میرے ہاتھ زخمی ہو گئے. 16 ڈول بھر کے اس کو دیے، پھر اس سے 16 کھجوریں لی اور تھوڑا سا جو ہے وہ پانی آپ نے اس سے لیا. اتنی فقیرانہ زندگی گزاری. اور تھے کون؟ امیر المؤمنین تھے. اچھا، اسی طرح پھر جب آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا نا، آپ فرماتے ہیں میرے پاس نا صرف ایک دمبے کی کھال تھی. رات کو اسی کو بستر بنایا کرتے تھے، صبح اسی کھال کو سیدھا کر کے نا اپنے اونٹ کو اس کے اوپر چارہ ڈالتے تھے. اتنی عاجزی اور اتنی فقیرانہ زندگی. اب اگر نکاح کی بات آئی ہے نا، تو پھر نکاح کے والے سے بھی میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا. اصل میں نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا. ہم لوگوں نے زنا کو عام کر دیا ہے اور نکاح کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل بنا دیا. پھر اتنا غلط کنسیپٹ ہم کہتے ہیں کہ بچہ پیرا تے کھلوئے گا تے نکاح کریں گے، جبکہ اسلام کہتا ہے تم نکاح کرو ہم تمہیں پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. پھر پرائرٹیز بدل گئی ہیں. پہلے دینداری دیکھی جاتی تھی، اب مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اب حسن دیکھا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی عورت سے اس کے مال یا اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرنا، نکاح نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ اس کا مال اور اس کا حسن اسے گمراہ کر دے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ اس کو غریب کر دے گا. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اس کے خاندان کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے شادی کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کے اندر اضافہ کر دے گا. آج کل لالچ ہے. اب تو نیا ٹرینڈ چل گیا نا. پہلے خوبصورتی دیکھی جاتی تھی، اب ان کہتے ہیں پیسے بھی ہونے چاہیے عورت دیکھو، نوکری کر دی. میں نے ایسے کئی دیکھے ہیں، بے شمار عورتیں کما رہی ہیں، مرد گھر میں بیٹھے ہیں یاشی کر رہے ہیں. ڈھونڈتے ہی ایسی ہیں کہ کماتی ہے عورت اور ہم بیٹھ کے کھائیں. ڈرامی سختی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ منع فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وجہ سے نکاح کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ برے کاموں سے محفوظ رہے
اور وہ صلہ رحمی کرے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو اس کے لیے باعث برکت بنا دے گا۔ تو یہ پرائرٹیز کو جو ہے نا وہ ہم نے چینج کرنا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ دنیاوی چیزوں سے باہر نکلنا ہے، دینداری دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، دولت نہیں دیکھنی، حسن نہیں دیکھنا۔ دیکھیں ایک عورت کو سلیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں اس میں دینداری کتنی زیادہ ہے یار۔ اگر دیکھیں ایک ایسا شخص، یہ جتنی ہماری بہنیں ہیں نا ان سب کے لیے، کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس دنیا جہان کی ہر چیز ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس عہدہ بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا شخص، ایسا مرد جس کو اللہ نے اتنا مال و دولت تو نہیں دیا، اس کے پاس عہدہ تو نہیں ہے، ایوریج اس کی پے ہے یا ایوریج چھوٹا سا ماڑا موٹا اس کا کاروبار ہے، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ شکر گزار ہے، وہ سچ بولنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والا ہے، تو اس سے بڑھ کے امیر ہی کوئی نہیں ہے۔ سب کچھ آپ سے چھین جائے یار، لیکن اگر اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہے نا، یقین مانے کچھ بھی نہیں بگڑا، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھو ایک بندہ نہ شکر ہے، باقی سب کچھ اس کے پاس ہے، تو رب تو ایسے لوگوں سے چھین کے ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ بندہ بھاویں مارا ہوئے، شکر گزار ہے نا، تو رب نے اس کو نواز ہی دینا ہے، اس کو دے ہی دینا۔ ہم نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ تو یہ پرائرٹیز کو جو ہے نا وہ ہم نے چینج کرنا ہے۔ اگر مال و دولت، یہ پیسہ اتنا اہم ہوتا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ جب میرا نکاح ہوا تو میرے پاس ایک دمبے کی صرف کھال تھی، صرف اسی کو بستر بناتے رات کو، اور اسی کو صبح سیدھا کر کے اوپر اونٹ کو جو ہے چارہ ڈالا کرتے تھے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو سب سے پہلے اسلام لے کے آیا، اور وہ علم اور حلم والا ہے، پیسے والا نہیں۔ بتانے کا مقصد ہے اگر پیسہ ہی امپورٹنٹ ہوتا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیروں والی زندگی نہ گزارتے۔ میں نے بتایا یہ بائی چوائس تھا، چاہتے تو مال و دولت اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مال و دولت اکٹھا نہیں کیا۔ اس لیے مال و دولت کو ہم نے اہمیت نہیں دینی، ہم نے دینداری دیکھنی ہے جب بھی کوئی سلیکشن کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کبھی بھی مال و دولت سے محبت نہیں کی، کبھی مال جمع ہی نہیں کیا آپ نے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا نا، آپ وہ اللہ کے نام پہ جو ہے نا وہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نا آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ علی آپ مال جمع کیوں نہیں کرتے، حلال ہی جمع کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر حلال جمع کرتا ہوں نا تو اس کا حساب ہے، اور اگر حرام جمع کرتا ہوں نا تو اس کا عذاب ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا نا ان الانسان لفی خسر، انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، فائدے میں کوئی نہیں ہے۔ حلال ہے نا تو دا بھی حساب ہے، تو حرام کے تو چھتر ویسے ہی ہے نا، یعنی فائدے میں کسی صورت میں بھی ہے، کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو رشتہ دار یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے چھوڑ کے کیا گیا ہے، لیکن فرشتے یہ دیکھتے ہیں آگے کیا دے کے گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کیا اس نے بھیجا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کے پاس آتا تھا نا آپ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اچھا اسی طرح نا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ایک حج تو باقاعدہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ کیا، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہر سال حج بھی کرنا چاہیے، اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا جب بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ حج کی جس کو مال و دولت اللہ نے دیا اس کو حج کی کثرت کرنی چاہیے، ہر سال حج پہ، ہر سال عمرے پہ جانا چاہیے۔ رحم دلی کی اگر بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رحم دل تھے کہ اپنے دشمن کی بھی تکلیف نہیں برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نا آپ نے اپنے دشمن کو دیکھا پیاسا ہے بہت زیادہ، آپ نے اس کو شربت پیش کر دیا، ایتھے چور پھڑیا جائے نا رل کے کٹ دینے سارے، کہنے بڑے دن ہو گئے ہاتھ صاف نہیں کیتے، وہ بھی آئیے گا، وہ فلانا بھی آئیے گا، کہنے کہ باقی جڑے پرانے کیس نے وہ بھی آدھے پا رہے ہو۔ رحم کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا یہاں پہ، رحم دلی تو ہے ہی نہیں۔ جو رحم دلی ہے نا وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم نہیں کرتا جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا۔ جو بندہ جتنا زیادہ رحم دل ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ہی زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے رحم دلی، نرمی پیدا کرے اپنے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نرمی سے محروم رہا نا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے۔ آپ نے فرمایا ہر سخت مزاج جو شخص ہے نا وہ جہنمی ہے۔ ادھر میں ذرا سا کوئی ہاتھ لگا دینا اس کے گل ہی بھر جاتے ہیں کہ تو گل کیتی تے کیتی کیوں ہے، رحم دلی تو ہے ہی نہیں نا، معافی تو ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی واقع ہو جائے بروز قیامت مجھ سے لے لینا، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، آپ ان کے
آپ نے جا کے صحابی سے کہا کہ اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو. تو صحابی نے عرض کی کہ پیارے آقا میں کتنی دفعہ اس کو معاف کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنی دفعہ تو یہ چاہتا کہ تیرا رب تجھے معاف کرے اتنی دفعہ تو اس کو معاف کر دے. ہم اس طرح ہی کرتے ہیں، ہماری اپنی واری ہو نا تو ہم گر گراتے اللہ کے آگے ہمیں معاف کر دے، کہ دوجا معافی منگن آئے گا نا معافی نہیں کر دے، انا کا مسئلہ بنا لیں گے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر معاف کر دیا تو میری عزت میں کمی ہو جائے گی. پیارے آقا فرما رہے ہیں معاف کرنے سے عزت کم ہوتی ہے تو مجھ سے لے لینا قیامت والے دن. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا پھر عاجزی اور انکساری بھی آپ انتہا کی تھی. اپنی پیٹھ پہ آپ لکڑیاں لاد کے خود ہی لے آیا کرتے تھے، گھر میں صفائی کر لیتے، پانی جو ہے وہ بھر کے لے آیا کرتے. عاجزی نا بیسیکلی ایک وقار ہے، ایک حسن ہے عاجزی. ہم اس کو کوئی وہ نیچ چیز سمجھتے ہیں کہ عاجزی ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ مجھے کیا سمجھنا شروع کر دیں گے. عاجزی حسن ہے باقاعدہ ایک، ٹھیک ہے نا. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. جو مردہ ہوتا ہے نا عقل اس کے اندر ہوتی ہے، زندہ کے اندر تو لچک ہوتی ہے. کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا، کبھی آندھی چل رہی ہو اور آپ کسی باغ میں کھڑے ہو، گھاس کو دیکھا کبھی نوٹ کیا کیا ہوتا ہے؟ گھاس ایسے لیٹ جاتی ہے نا. درخت اکڑا رہتا ہے تو گرتا کون ہے؟ درخت گرتا ہے. گھاس کو کبھی دیکھا آندھی چلی ہو گھاس اڑ گئی ہو ادھر ادھر جا رہی ہو، اپنی جگہ پہ رہتی ہے، جھک جاتی ہے نا بچ جاتی ہے. درخت نہیں جھکتا، وہ اکڑ کے کھڑا رہتا ہے نا وہ گر جاتا ہے. یعنی آکر ہوگی نا جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا وہ اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، کبھی آکر نہیں دکھاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ جس راستے سے گزرتے ہیں نا وہاں سے شیطان جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یعنی یہ آپ کا مقام تھا. اور اگر عاجزی کی طرف آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بچہ تھا. آپ فرماتے ہیں مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، میرا باپ مجھے ڈنڈے مارتا تھا. خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، اور ان کی باتیں دیکھیں، آج ہی دیکھیں. کہتے ہیں 10 اونٹ میں نہیں سنبھال پاتا تھا، میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا، لیکن اسلام نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ مجھے امیر المؤمنین بنا دیا. ایک طرف مقام دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، اور آج ہی دیکھیں بھی کتنی زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. غرور کرنے والا کبھی اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی غرور نہیں کیا تھا، نہ آپ غرور کو پسند فرماتے تھے. اچھا اسی طرح نا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا لذت والے کھانوں سے بھی پرہیز کرتے تھے. ایک مرتبہ نا آپ کی خدمت میں فلودہ پیش کیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا فلودے سے مخاطب ہو کے فرمایا، آپ نے فرمایا تیرا رنگ بہت اچھا ہے، تیری جو خوشبو ہے نا وہ بھی بہت اچھی ہے، تیرا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ جس چیز کا میرا نفس عادی نہ ہو میں اس کو اس چیز کا عادی بنا دوں. پھر آپ ذہین اتنے تھے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو نا چند منٹوں میں آپ حل کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نا 3 لوگوں کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا. اچھا اب وہ مانے نا کہ کس نے چوری کیا. ان تینوں کو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا مقدمہ چلانے کے لیے کہ پکڑے ان میں سے چور کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے غلام کو کہا کہ دیوار میں نا ان کی جتنی گردنیں ہیں نا اس حساب سے سراغ کرو 3 اور ان کی گردنیں بھیڑ میں گھسیر دو. اچھا جب گردنیں بھیڑ میں گھسیر دی نا پھر آپ نے اپنے غلام کو فرمایا جاؤ جا کے تلوار، حکمت دیکھیں آپ، جاؤ جا کے نا تلوار لے کے آؤ میری. جب تلوار آ گئی نا اب ان کے منہ تو ادھر تھے دیوار سے اس پار تھے. آپ نے اپنے غلام کو کہا ان تینوں میں سے جو چور ہے نا اس کی گردن اڑا دو. اب ظاہری بات ہے منہ تو ادھر تھے، وہ جو چور اصل تھا نا اس کو یہ سمجھ آئی کہ لگتا ہے نا پتہ لگ گیا میں ہی ہاں. اب اس نے اپنی گردن کھسکانے کی کوشش کی، موومنٹ کی، آپ نے فرمایا یہی چورے پھاڑ لو. حکمت تھی آپ کی. اچھا پھر اسی طرح نا مغرب کا وقت تھا، جماعت کھڑی ہونے لگی تو جو منافقین تھے نا انہیں شرارت سوجی. انہوں نے کہا آج نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغرب کی نماز نا قضا کرا کے چھوڑنی ہے ہم نے. ایسا سوال پوچھیں گے کہ آپ الجھ کے رہ جائیں گے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سوال بتایا تھا. انہوں نے آگے سوال کیا کہ اے علی بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں. اب ان کا مطلب تھا کہ نماز کا وقت ہے، ابھی اللہ اکبر کہنے لگے تھے. اب ہم نے ایسا سوال رکھا کہ جناب آپ گنوانے لگ جائیں گے ہمیں کہ یہ انڈے دیتے ہیں، یہ جانور بچے دیتے ہیں. آپ نے 2 حرفی بات کی. آپ نے کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اللہ اکبر، جو نماز نہیں ملی تھی. اب ان کا خیال تھا کہ ہم ان کو اس سوال میں الجھا دیں گے، پھنسا کے رکھ دیں گے. لیکن آپ کی ذہانت دیکھیں، بڑے سے بڑا مسئلہ میں نے بتایا منٹوں میں آپ حل کر لیا کرتے تھے. اچھا سخاوت بھی آپ کی بڑی مشہور تھی. کبھی مال و دولت اکٹھا نہیں کیا، جو ہوتا تھا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتے تھے. ایک مرتبہ نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت بیمار ہو گئی تو کسی نے نا آپ کو فرمایا کہ آپ سے عرض کی کہ آپ نا ان کو انار کھلائیں.
آپ انار لینے کے لیے بازار گئے نا، آپ کے پاس صرف اتنے پیسے تھے جس سے صرف ایک انار خریدا جا سکتا تھا. اچھا آپ گئے بازار، آپ نے انار خریدا ایک. اب جب واپس گھر کی طرف آ رہے نا تو راستے میں فقیر مل گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو. ایک ہی انار تھا، وہ آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اچھا آپ گھر کی طرف چل پڑے، تھوڑا سا آگے گئے نا تو پیچھے سے کسی نے آپ کا پہلو پکڑا. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے نا اپنی جھولی میں انار اٹھائے تھے. آگے عرض کرنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا یہ انار ہدیہ آئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. آپ نے انار پکڑ کے نا انار گنے، 9 انار تھے. آپ نے فرمایا بلال 10واں انار کہاں ہے؟ کہتے کون سا 10واں انار؟ آپ نے ادھر توکل بھی دیکھیں توکل آپ کا کیا تھا. آج ہی انکساری وہ تو تھی ہی تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا کہتے ہیں تقسیم کرنے کا جذبہ، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ، ماننا اکٹھا کرنے کا جذبہ تو تھا ہی، توکل بھی انتہا کا تھا. آپ نے فرمایا وہ بتاؤ 10واں انار کہاں ہے؟ تو حضرت بلال حبشی مسکرانے لگے، کہتے ہیں کون سا 10واں انار؟ آپ نے فرمایا اللہ نے کہا کہ ایک دو گے تو میں اس کے بدلے 10 دوں گا، میں نے ایک دیا ہے تو 10 ہونے چاہیے میرے. تو آپ مسکرائے اور آپ جیب سے 10واں انار نکال کے نا آپ کو دیا. فرمانے لگے میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا. توکل دیکھیں کیسا ہے، کہتے 10واں انار کاٹے 10واں کتنے ہے. اچھا اسی طرح نا آپ کا ایک غلام تھا، اس نے آپ سے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین آپ مال و دولت اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ بیت المال میں آپ کی فیملی کا آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو میں نے آپ کے لیے نا کچھ مال نکال کے رکھا ہے. آپ کو بڑا برا لگا، آپ نے کہا وہ کیا مال تو نے نکالا اور کہاں پہ رکھا ہے؟ چل میرے ساتھ. وہ آپ کو نئے کمرے میں لے گیا، وہاں پہ اس نے کچھ سونے اور چاندی کے برتن رکھے ہوئے تھے. آپ نے جب دیکھے نا تو آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آگ جمع کروں؟ آپ نے وہ سارے برتن پکڑے، اس کا وزن کیا اور اس کے بعد اس کو سارے کے سارے برتن غریبوں میں تقسیم کر دی. کچھ بھی نہیں بچاتے تھے آپ، سارا کا سارا جتنا مال ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. اور اگر خوف خدا کی بات کریں تو عید کا دن ہے اور آپ جو ہے نا وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اے امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے تو کوئی لذیذ کھانے کھائیں آپ یہ جو ہے وہ سوکھی روٹی ڈبو کے کھا رہے ہیں. تو آپ کا جواب سننے والا تھا. آپ نے فرمایا کہ عید تو اس کی ہوتی ہے جس نے گناہوں سے نجات پا لی ہو. تقویٰ دیکھیں کہہ کون رہا ہے؟ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے رہے ہیں. ان کا تقویٰ دیکھیں، اللہ سے ڈرتے کتنا، اللہ کا خوف کتنا زیادہ ہے. اور پھر اگر آپ کی کرامات کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نا ایک شخص حاضر ہوا. اس کا ہاتھ جو تھا نا بالکل سوکھ گیا ہوا تھا، بالکل ناکارہ ہو گیا تھا، کام ہی نہیں کرتا تھا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا نا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی. اسی وقت اسی موقع پر اس کے ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح نا ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا الجھنے لگا کسی بات پہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ میں صحیح کر رہا ہوں، یعنی میں حق پہ ہوں، میں تجھے ٹھیک بات بتا رہا ہوں. لیکن اس نے نا آپ کو جھٹلایا. آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے پھر میں بددعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے نا وہ اندھا ہو جائے. وہ شخص اسی وقت اندھا ہو گیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے نا، گھوڑے کی رکاب سمجھتے ہیں وہ جس میں پاؤں رکھتے ہیں، 2 رکابیں ہوتی ہیں نا، ایک طرف پاؤں رکھتے ہیں پھر دوسری طرف پاؤں رکھتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک رکاب میں پاؤں رکھتا نا تو جب تک دوسری رکاب میں پاؤں جاتا اس سے پہلے پورا قرآن پاک مکمل کر لیا کرتا تھا. اچھا کسی شخص نے، کرامت تھی آپ کی، کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین اتنی جلدی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے جتنے حروف ہیں نا اتنے میرے جسم پہ بال ہیں. آپ نے فرمایا جب میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں نا تو میرے بال بھی میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی ہر بال ایک اتنے حرف ہے نا اتنے ہی بال ہیں. تو جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سارے بال ایک حرف پڑھتے ہیں تو قرآن مکمل ہو جاتا ہے. ایک حرف پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ رکاب سے دوسری رکاب میں جانے سے پہلے ایک حرف پڑھا جا سکتا ہے نا. تو ایٹ اے ٹائم اسی وقت پورے جسم کے بال ایک حرف پڑھتے تھے تو قرآن مکمل ہو جاتا تھا. یہ آپ کی کرامت تھی. اچھا اسی طرح نا ایک شخص نے چوری کی، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا بارگاہ میں پیش کیا گیا. یہ امیر المؤمنین جس نے چوری کی ہے. آپ نے نا اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے چوری کی ہے؟ اس نے جو ہے نا وہ اعتراف کر لیا کہ ہاں جی میں نے چوری کی ہے. تو آپ نے نا اس کا ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کاٹا نا تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے نا گھر کی طرف جا رہا ہے. راستے میں اس کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ ایک اور شخص تھا، وہ دونوں ملے. انہوں نے اس سے پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا میرا جو ہاتھ ہے نا وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا ہے. اور ساتھ نا اس نے آپ کی بڑی تعریفیں کرنا شروع کر دی. ہاتھ کاٹا انہوں نے لیکن اتنی تعریفوں کے پل اس نے باندھے، تعریفیں کرنا شروع کر دی. بڑا حیران ہوئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے تو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچایا. یعنی جو میں نے چوری کی مجھے دنیا میں اس کا عذاب دے دیا، دنیا میں اس کی سزا دے دی، تو مجھے اللہ کے عذاب سے آپ نے بچا لیا.
اچھا جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جو دوسرا شخص آپ کے ساتھ تھا وہ واپس جب گئے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کے بتایا اس کو کہ وہ شخص اس طرح آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، اتنی آپ کی تعریفیں کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی محبت دیکھی نا، اس کو بلایا واپس اسی وقت، اس کو کہا میرے پاس اپنا ہاتھ لے کے آؤ۔ اچھا وہ اپنا ہاتھ کٹا ہوا لے کے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا اپنے بازو کے ساتھ رکھو، اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور اللہ سے دعا کی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ کپڑا اٹھاؤ، کپڑا اٹھایا گیا تو اس کا ہاتھ جڑ چکا تھا ساتھ۔ یہ آپ کی کرامات تھیں۔